السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ناول ہے نقش ملال، ایپیسوڈ 3، وائس اوور بائی اروا۔ جائش کے کہنے پر قاری صاحب نے نکاح کے کلمات کا آغاز کیا۔ وہ چپ تھی، جیسے کوئی بے جان گڑیا ہو جسے جب چاہا اپنی مرضی سے توڑ موڑ دیا جائے۔ کب قاری صاحب نے اس سے اس کی مرضی پوچھی، کب اس نے سائن کیے، کتنا حق مہر لکھوایا گیا، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ وہ تو بس اپنی گود میں دھری ہتھیلیوں کو بغور دیکھے جا رہی تھی، جن کی لکیروں میں اور جانے کتنی ذلت، کتنی رسوائی، کتنی بربادی لکھی تھی۔ نکاح خوش اسلوبی سے ہو گیا تھا۔ اس نے بنا انکار کیے اپنی پوری رضامندی سے یہ نکاح قبول کیا تھا۔ گواہان اور قاری صاحب گئے تو جائش نے اپنے رسٹ واچ میں ٹائم دیکھا۔ امتیاز بی بی کو کمرے میں لے جاؤ، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، وہ کہتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ایک نظر گھونگھٹ میں موجود اس ساکت وجود پر ڈالی، امتیاز آگے بڑھی اور حریم کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ جائش نے اس کا بے تاثر چہرہ دیکھا، مگر سر جھٹک کر دوسری جانب متوجہ ہوا۔ امتیاز حریم کو تھام کر کمرے میں لے گئی، وہ بھی اس کے جاتے ہی ہاسپٹل کے لیے نکلا۔ جانتی ہو نابیہ، تمہارا مجرم اپنی بہن کی بربادی دیکھ کر پل پل اپنی موت کی دعا مانگے گا، مگر اسے موت نہیں آئے گی۔ وہ اتنی اذیت اٹھائے گا، اتنی کہ ہم نے اٹھائی، میں اسے عبرتناک سزا دوں گا۔ وہ انابیہ کا ہاتھ تھامے بیٹھا سرخ نم آنکھیں لیے اس کی ساکت پتلیاں دیکھے گیا کہ تبھی ڈاکٹر روم میں آئی۔ ڈاکٹر، کیا پروگرس ہے؟ جائش نے امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ کوئی خاطر خواہ امپروومنٹ نہیں ہے مسٹر جائش۔ وہی مسئلہ کہ ایک گہرے غیر متوقع صدمے نے ان کے دل و دماغ میں گھر کر لیا ہے۔ یہ اس میس سے باہر نہیں نکل پا رہی ہیں، بہت تکلیف میں ہے آپ کی بہن۔ ڈاکٹر کے کہنے کی دیر تھی، وہ جو اس کا ضمیر اسے لان تان کر رہا تھا، اب اس نے انتہائی بے حسی سے اپنے کان لپیٹ لیے تھے۔ کافی دیر انابیہ کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد وہ سب کچھ برباد کر دینے کی نیت سے ہاسپٹل سے نکلا تھا۔ امتیاز اسے کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی، مگر کچھ ہی دیر بعد وہ اس کے لیے کھانے کی ٹرے لے کر آئے۔ صبح سے بھوکی پیاسی وہ جب اس کے سامنے کھانا آیا تو نخرہ دکھانے کی بجائے کہ وہ جس سچویشن میں پھنسی تھی، کون تھا جو اس کے یہاں نخرے اٹھاتا۔ اس نے چپ چاپ کھانا کھا لیا۔ کھانا کھا کر کچھ سکون ملا تھا، نہیں تو بھوک اور پیاس نے الگ جان نکالی ہوئی تھی۔ حریم کھانا کھا چکی تو امتیاز سے آرام کرنے کا کہہ کر ٹرے لے کر چلی گئی۔ وہ کافی دیر تک صوفے پر بیٹھی رہی، بیٹھ بیٹھ کر کمر اکڑ گئی تھی۔ اس سے آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ سوچ کر اس کی آدھی جان تو یوں ہی نکل گئی تھی۔ اسی لہنگے میں وہ کافی بے چین تھی۔ میک اپ تو سارا صاف ہو ہی گیا تھا، اس نے جیولری اتار کر بھی صوفے کے پاس پڑی ٹیبل پر رکھ دی۔ حریم نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس سے کوئی حل، کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھری رکھ کر کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ اس جن سے خوف بھی تو بے تحاشا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ چیک کیا، مگر وہ باہر سے لوگ تھا۔ کھڑکیوں میں گرل تھی، ایک بالکنی کا دروازہ تھا جو دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جلدی سے اسے کھول کر بالکنی میں نکل آئی تھی۔ ذرا سی کوشش کے بعد بالکنی کا دروازہ کھول کر وہ بالکنی میں نکل آئی تھی۔ اندھیرے اور رات کی گہرائی سے اسے خوف محسوس ہوا، مگر پھر بھی ہمت باندھ کر حریم نے تیزی سے ریکنگ کے ساتھ ساتھ چل کر اس عقوبت خانے سے باہر نکلنے کی جگہ تلاش کرنی چاہی۔ دائیں جانب بالکنی سے حویلی کے مردان خانے کی قدرے 5 سے 6 فٹ نیچے چھت تھی۔ اسے ریکنگ پار کر کے اس چھت پر اترنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ حویلی کی بیک سائڈ پر جا کر کھلا ایریا تھا۔ وہ اپنی آخری سانس تک اس مصیبت سے خود کو نکالنے کی جدوجہد کرنا چاہتی تھی، تبھی دھیمے سے بالکنی کی ریکنگ کے باہر والی سائڈ پر پاؤں رکھا۔ اتنی اونچائی دیکھ کر خوف سے وہ سفید پڑ گئی تھی، مگر یہ خوف اس درندے کے خوف کے سامنے کچھ نہیں تھا جس نے محض آدھے دن میں ہی اس کے دل کا تمام لہو جیسے نچوڑ لیا تھا۔ وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، لہنگے میں اٹکی اور اس سے پہلے کہ اس قدر اونچائی سے گر کر اس کا کیما بن جاتا، ایک آہنی سلاخ جیسا بازو اس کی کمر کے گرد لپٹا تھا۔ جائش حویلی میں داخل ہوا تو گاڑی طویل ترین ڈرائیو وے پر ہی کھڑی کر کے فوراً گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ جانے کیسی کشش تھی کہ وہ تیز قدموں سے چلتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس کے ذہن میں بس اس وقت یہ تھا کہ وہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ کمرے میں آیا تو اس کا دماغ پوری طرح گھوم گیا تھا کہ کمرہ خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ جائش نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا۔ بالکنی کے کھلے دروازے سے اسے جو منظر دیکھا گیا
اس کا دماغ پوری طرح کھول چکا تھا، اس سے پہلے کہ وہ بیوقوف لڑکی اتنی اونچائی سے گر کر اپنی ہڈیوں کا سرما بنوا کر سردار کے سر ہو کر مرتی۔ جائش نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے قابو کیا تھا۔ اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی اور رات کے اندھیرے میں دور تک گونجی۔ جائش نے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی مگر اسے نیچے کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی۔ وہ مسلسل چلائے گی۔ کیا بات ہے ڈارلنگ؟ سردار جائش جہانگیر کا اتنا خوف کہ مجھ جیسے شوہر سے بچنے کے لیے موت کو گلے لگانا منظور ہے تمہیں؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، مرو تو میری جان بھی چھوٹے۔ وہ اس کے کان میں دھاڑا اور اس سے نیچے کی جانب دھکیلنے کی ایکٹنگ کی۔ وہ موت اور اس جن کے خوف سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ مسلسل آنسو بہاتی اس کا بازو زور سے دبوچ کر اور آنکھیں زور سے میچ کر رکھی۔ جائش نے اسے بالکنی کے اندر کھینچا۔ اس کا نازک وجود یوں کپ کپانے لگا جیسے زلزلوں کی زد میں ہو۔ وہ جائش کی مضبوط بازوؤں کے سہارے پر تھی۔ وہ اسے چھوڑ دیتا تو وہ بھر بھری مٹی کی طرح اس کی باہوں سے پھسل کر زمین بوس ہو جاتی۔ جائش نے اس کے لرزتے وجود کو بازو میں بھرا اور روم کے اندر لا کر پاؤں سے بالکنی کا ڈور لاک کر دیا۔ لا کر اسے بیڈ پر لیٹایا۔ وہ ہنوز خوف سے آنکھیں سختی سے بند کیے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جائش کی نگاہیں اس کے کانپتے نازک وجود میں الجھ گئیں۔ عجیب سی الجھن تھی۔ وہ کہیں سے بھی تو نہیں لگتی تھی کہ کسی درندے سے اس کا دور دور تک کا تعلق ہے۔ وہ جتنے غم و غصے میں ہاسپٹل سے آیا تھا اب اتنا ہی پرسکون تھا، اور فرصت میں بیڈ کے کنارے پر بیٹھا اسے دیکھے گیا۔ ماتھے کے بلوں کا جال بھی کہیں غائب ہو گیا۔ بالکنی میں داخل ہوتے ہی جیسے تمام احساسات بدل گئے تھے جنہیں وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کے دل میں اچانک اس وجود کے لیے نرم سا احساس جاگا تھا، کیونکہ وہ جتنی خوفزدہ تھی، جائش کا مزید اسے ٹارچر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاں اس وقت جو نرم گرم جذبات اس کے دل میں انگڑائی لے کر بیدار ہو رہے تھے، وہ ان سے نگاہیں چرانے کی کوشش میں تھا، مگر بری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ کہ حریم نے شیٹ زور سے مٹھیوں میں دبوچ لی۔ جائش نے اس کی لرزتی گھنی پلکوں کے رقص کو دیکھا۔ اس کی اٹک اٹک کر چلتی سانسوں کا زیرو بم کافی ہوش ربا تھا۔ گداز دلکش وجود، من موہنا اور معصومیت بھرا چہرہ جس پر خوف کے سائے اسے بے تحاشا دلکش اور پرکشش بنائے گئے۔ جائش بے اختیار اس پر کسی گہرے بادل کی طرح چھا گیا تھا۔ اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے لرزتی پلکوں کو چھوا، پھر اس کی نگاہ بھٹکی اور اس کے کپ کپاتے گلابی لبوں پر آن ٹھہری۔ جائش نے چاہا ہاتھ بڑھا کر ان کی نرماہٹ محسوس کرے، دل میں آیا تو فوراً کر بھی گزرا۔ ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کا گداز لب سہلائے، اپنے اوپر پڑے اتنے وزن سے حریم کا دم گھٹنے لگا۔ کچھ چہرے کی بے تحاشا قریب ان گرم سانسوں کی تپش سے اس کا چہرہ جیسے جھلسنے لگا، اور اپنے چہرے پر رینگتے اس زہریلے لمس سے مزید خوفزدہ ہو کر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ نگاہوں سے نگاہیں ٹکرائی۔ حریم کے جسم سے جیسے کسی نے روح کھینچ لی یا اسے موت کا فرشتہ نظر آیا تھا۔ جائش ان بڑی بڑی جھیل سی آنکھوں میں ڈوب کر ابھرا۔ وہ بن پیے بہکنے لگا تھا۔ ایسی مدہوشی جو کبھی جسم و جان پر طاری نہیں ہوئی، ایسی بے خودی جو اس کی جان کا عذاب بن گئی تھی۔ خواہشیں پوری طرح بیدار ہو گئی۔ حریم کو اندازہ ہوتے ہی کہ وہ کس قدر خطرناک صورتحال میں پھنس چکی ہے، اس کی روح کانپ گئی۔ دور پیچھے ہٹو، چھوڑو مجھے۔ وہ اس کی گرفت میں ماہی بیاب کی طرح پھڑپڑاتی خود کو آزاد کرنے کی تگدو کرنے لگی۔ ایک مرتبہ پھر جائش کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھ گیا، مگر وہ پرسکون سا اس کا بے مقصد احتجاج دیکھے گیا۔ تب جائش نے اسے بازوؤں سے دبوچا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری یہ فضول سی کوشش تمہیں میری گرفت سے آزاد کر سکتی ہے؟ چھوڑ دو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے۔ وہ منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ حریم پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ وہ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو عجیب نگاہوں سے دیکھے گیا، مگر اسے اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا تھا۔ اس کی گرفت میں نرمی آئی تو حریم نے بہت اچانک اپنی پوری طاقت لگا کر اسے خود سے دور کیا اور تیزی سے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ جائش بھی جارحانہ تیور لیے اس کی جانب بڑھا، کیونکہ وہ بھاگ کر اس زندان کا دروازہ کھول دینا چاہتی تھی۔ جائش نے اسے بازو سے دبوچ کر اپنی جانب کھینچا تھا، دوسرے ہاتھ سے اس کا جبڑا ہاتھ میں دبوچا۔ میری جان، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ آج تم سردار جائش جہانگیر کی گرفت سے آزاد ہو سکتی ہو تو یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دو۔ کہتے ساتھ ہی جائش نے اسے واپس بیڈ پر پھینکا تھا۔ دیکھو میں کہہ رہی ہوں نا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، خدا کے لیے ایسے مت کرو تم۔ آپ بولو۔ وہ بول رہی تھی کہ جائش نے اس کے اوپر جھکتے پھر سے اس پر قابو پایا، اس کا جبڑا دبوچ کر اس کے کان میں گرایا۔ آپ بولو جانی من، عزت دو مجھے تو عزت اور نرمی سے پیش آؤں گا، نہیں تو موت کی دعا مانگو گی صبح۔ اس غربت میں جانے کیوں مگر سکون تھا، راحت تھی، ایک سرور تھا جو رگوں میں گردش کرنے لگا تھا۔
وہ پوری طرح اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اس وقت اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، وہ اس تک کیسے پہنچی تھی، اس کی دسترس میں کیسے آئی، بدلہ انتقام کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ کیا وہ خود ہی سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا؟ اسے دن میں یہاں لا کر ایک کسک تھی، دل میں ایک گلٹ سا فیل ہو رہا تھا، تبھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر پایا۔ وہ جانتا تھا اس سب میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ بس اتنا چاہتا تھا کہ وہ حریم کو اپنے دشمن سے بس چھین لے، تبھی وہ سب کچھ بھول گیا۔ انجام کی پرواہ کسے رہی تھی؟ وہ اس وقت اس رشتے میں کھو گیا تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ملکیت، یہ رشتہ جائز تھا، یہ تعلق حلال اور پاکیزگی بھرا تھا۔ اتنے برسوں بعد سردار جائز جہانگیر کے ساتھ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ وہ بہت بری طرح کسی عورت کی جانب مائل بکرم ہوا تھا، دنیا بھلا کر اسے اپنا لیا تھا۔ اس کے ساتھ اس رشتے اور وجود کی کشش نے اسے پوری طرح بے بس کیا تھا، تبھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ہر حد پار کرتا اسے حاصل کر گیا تھا۔ یہ طلب بہت عجیب تھی جو پوری ہو کر بھی پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے اب پرسکون سا بیڈ پر نیم دراز تھا، آنکھوں سے بازو ہٹا کر داعش نے اپنی باہوں میں موجود اس ٹوٹے بکھرے وجود کو بری طرح سسکیاں بھرتے دیکھا۔ اس کے ساتھ جو ہوا وہ انتہائی غیر متوقع اور بہت برا تھا۔ وہ ذلت کے احساس سے بری طرح اذیت سے تڑپ رہی تھی۔ داعش نے اس کو مسلسل بہتے آنسو کو بلال بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ جو کچھ اس کے ساتھ کر چکا تھا، اس وقت بے دردی سے اس کے بہتے آنسو سے داعش کو خود پر ملال سا ہوا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ، ایسی بھی کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی ہے، جو ہوا ہے شادی کے بعد یہی ہوتا ہے۔ کیا بھول گئی کہ آج دن میں تمہاری شادی ہوئی ہے مجھ سے؟ داعش کا لہجہ سادہ تھا، یہ شاید اپنے دانت میں وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے رونے میں اضافہ ہی ہوا۔ تب اسے چپ کروانے کے آخری حربے کے طور پر اس نے حریم کا چہرہ تھام کر اسے اپنی جانب گھمایا تھا۔ میں سونا چاہتا ہوں، مگر تمہاری یہ سسکیاں مجھے پھر سے اپنی جانب متوجہ کر رہی ہیں۔ کیا چاہتی ہو پھر؟ داعش کا لہجہ بے لچک تھا۔ حریم نے ماہی بے آپ کی طرح تڑپتے اپنے دائیں ہاتھ کی پونچھ سے بہت تیزی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ اب نہیں رہوں گی۔ That's like a good girl۔ داعش نے اس کا گال تھپتھپایا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ حریم نے اس کی جانب سے اپنی کروٹ بدلی اور اپنے ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ جما لیا۔ وہ کافی دیر آنکھیں موندے یوں ہی لیٹا رہا۔ وہ جانتا تھا وہ اب بھی رو رہی ہے، سسکیاں سنائی دینا بند ہو گئی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا وہ اب بھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی ہے، کہ اس کا وجود ابھی بھی جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ کافی دیر کے بعد داعش نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ تھک ہار کر جیسے اب آخر کار سو ہی گئی تھی۔ داعش نے ایک سر طویل سی سانس اپنے سینے میں کھینچی، خود پر حیرت در حیرت تھی۔ وہ اتنا کمزور تو ہرگز نہیں تھا کہ کسی کمزور لمحے کی زد میں آ کر کچھ کر گزرتا۔ وہ چٹانوں جیسے ارادوں کا مالک، ایک مضبوط ترین مرد تھا، مگر آج کیا ہوا تھا کہ اس نے خود کو روکنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ بدلہ یہ انتقام تو کم از کم بالکل نہیں تھا، کہ اگر ایسا ہوتا تو کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر آج دن میں ہی وہ اپنے ارادوں کو پایا تکمیل تک پہنچا دیتا۔ تو پھر اسے کیا ہوا تھا؟ داعش نے ایک بھرپور نظر پھر اس نازک سے وجود پر ڈالی۔ بس ثابت ہوا کہ اس وجود کی کشش نے اسے دنیا بھلا دی تھی۔ اس نے داعش کو بری طرح اپنی جانب مائل کیا تھا، پوری طرح اپنی جانب مائل کیا تھا۔ اس کی رغبت نے داعش کو ہر حد پار کرنے پر اکسایا تھا۔ یہ سوچ سوچتے ہی رگوں میں سرور اور سکون دوڑنے لگا تھا۔ آنکھیں موندتے گہری نیند میں جانے سے پہلے اس کے دل و دماغ میں بس ایک سوال گردش کر رہا تھا کہ کیا واقعی وہ اسے کل یا پرسوں واپس بھیج پائے گا؟ گہری نیند میں جانے سے پہلے دل نے دماغ کے کان میں دھیمی سے سرگوشی کی، نہیں۔ صبح داعش کی آنکھ کھل چکی تھی، جلد کھل گئی، کیونکہ زمینوں پر جانے کی وجہ سے اسے صبح کھیسی کی عادت تھی۔ وہ اٹھا اور بے اختیار نگاہ اپنے پہلو میں کمفرٹر میں گٹھڑی سے بنے اس وجود پر اٹھی۔ اس کی نگاہوں میں اب انتقام یا بدلے کی لپک کی بجائے ایک نرمی تھی، وہ جو رات رو رو کر سوئی تھی۔ داعش نہیں چاہتا تھا کہ اس کے آرام میں خلل پیدا ہو، تبھی بغیر آواز کے اٹھا اور ڈریسنگ سے اپنا ڈریس لے کر واش روم چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر آیا تو وہ ہنوز منہ سر میں لپیٹے سو رہی تھی۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ باہر نکلنے سے پہلے اسے ایک نظر دیکھ لے۔ وہ تیار ہوا۔ سردار داعش جہانگیر، تمہیں ہو کیا رہا ہے؟ What's wrong with you؟ اس نے سر جھٹکا۔ مکمل تیار ہوا، ڈریسنگ مرر سے بار بار نگاہ بیڈ کی جانب اٹھ رہی تھی، مگر وہ بے حس و حرکت، ہنوز بغیر ہلی، جامد سی لیٹی ہوئی تھی۔
ایسے مردوں کے جیسے بغیر ہلے جلے بھلا کون سوتا ہے؟ وہ چنچلایا، شو ریکنگ سے اپنے شوز نکال کر پہنے اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ 9 سے 10 بجے کے قریب حویلی واپس لوٹا تھا۔ قدم تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے جب لاؤنج سے گزرتے رفیق نے اسے پکارا۔ سردار جی! وہ رکا۔ ہوں؟ اس نے ہنکارا بھرا۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ رفیق اٹک اٹک کر بولا تو جائش نے اچنبے سے مڑ کر اسے دیکھا جو کل نکاح کے بعد پوری رات جانے کہاں غائب رہا تھا۔ جائش اب کمرے میں جاتے جاتے کچھ سوچ کر لاؤنج صوفے پر بیٹھ گیا۔ سردار جی ناشتے میں کیا بناؤں؟ امتیاز نے آ کر پوچھا۔ کمرے میں جاؤ، بی بی سے پوچھو وہ کیا کھائیں گی، اس کی پسند سے بناؤ بریک فاسٹ، جائز نے کہا تو امتیاز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، مگر وہ اس کے ماتھے کے تیوری دیکھ کر فوراً وہاں سے کھسک لی تھی۔ ہاں بولو کیا کہنا ہے؟ وہ رفیق کی جانب متوجہ ہوا۔ رفیق اس کے سامنے کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا جبکہ وہ سرد و سپاٹ چہرہ لیے صوفے پر ٹانگ رکھے گہری نگاہوں سے رفیق کو آبزرو کیے گیا۔ تم نے کچھ کہنا تھا رفیق، اب جلدی بولو، ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہو، میں نے ہاسپٹل بھی جانا ہے۔ سردار جج جہانگیر نے دانت پیس کر کہتے اپنی کلائی پر بندی قیمتی گھڑی میں ٹائم دیکھا تھا۔ سردار جی مجھے معاف کر دیں۔ رفیق نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ باندھے۔ جائش نے چمبے سے اسے دیکھا اور کڑے تیور لیے آئی برو جھکائی۔ اگر رفیق اس سے اس طرح معافی مانگ رہا تھا تو ظاہر سی بات تھی کہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہوگی۔ سردار جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں غلط لڑکی کو اٹھا لایا۔ یہ حریم انابیہ بیبی کے مجرم فیضان ندیم کی بہن نہیں ہے، یہ تو کوئی اور لڑکی تھی اور بے قصور۔ واٹ دا ہیل رفیق! جائش نے سیکنڈز میں لپک کر اس کا گریبان دبوچا تھا۔ غم و غصے اور صدمے سے پاگل ہوتے اس نے رفیق کو خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ تم ہوش میں تو ہو، جانتے بھی ہو کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ آسمان سر پر ٹوٹنا اور پیروں تلے سے زمین سرکنا کیا ہوتا ہے، سردار جج جہانگیر کو ابھی پتہ چلا۔ بدقسمتی سے یہ سچ ہے سردار جی، وہ روتے ہوئے بولا تھا۔ جائش نے اسے خود سے دور پھینکا۔ دھماکے کی آواز سے رفیق شیشے کے ٹیبل پر گرا اور ٹیبل الٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے کتوں کو کھلا دوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اور پھر اپنی پوری طاقت لگا کر چلایا تو رفیق تیزی سے وہاں سے نکلا۔ جائش اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتا زمین پر دوزانوں بیٹھتا چلا گیا۔ اس کا انتقام اور اس کا بدلہ اس کے منہ پر مارا گیا تھا۔ اگر اس کی بہن برباد ہوئی تھی تو آج وہ خود ایک گھناؤنے عمل کا مرتکب ہوتے سفاکی اور ظلم و بربریت کی انتہا پر کھڑا تھا، جس کے بدلے نے ایک معصوم کی ہنستی بستی زندگی برباد کر دی تھی۔ وہ کافی دیر وہیں زمین پر بیٹھا کسی غیر مرئی نکتے کو گھورے گیا۔ دماغ سے جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی تھی کہ وہ جب سے یہاں آئی تھی وہ اس سے اندھوں کی طرح بدسلوکی کیے گیا۔ ایک مرتبہ تصدیق کرنے کی بھی کوشش نہیں کی کہ اس معصوم جان سے اس کی کوئی دشمنی نکلتی بھی ہے کہ نہیں، حتیٰ کہ جائش نے اس کے سر پر ہاتھ بھی اٹھا دیا اور تو اس انسان کو مرد ہی نہیں سمجھا تھا جو کسی کمزور نازک وجود پر ہاتھ اٹھاتے تھے۔ وہ خود اس فعل کا مرتکب ہو چکا تھا۔ اس نے تو اپنے بھائی کا نام بھی بتایا تھا مگر جائش نے سنا ہی نہیں۔ اس نے سچائی بتانے کی کوشش کی مگر جائش نے اپنے غصے میں پاگل ہو کر اس کی باتوں پر کان ہی نہیں دھرے۔ اسی لیے تو غصہ حرام ہے جو سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتوں کو سلب کر دیتا ہے۔ اس نے بھی کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ دھیمے شکستہ قدموں سے اٹھا اور جا کر اسٹڈی روم میں گھس گیا۔ راکنگ چیئر پر بیٹھے پچھتاؤں کے ناگ وجود کو ڈستے رگ رگ کو نیلا کر رہے تھے۔ اس کے غصے نے اس سے بھی بہت بڑا ظلم کروا دیا تھا۔ اف، یہ کیا کر دیا سردار جائش جہانگیر! اس نے اپنا سر تھام لیا۔ پورا ایک دن ایک معصوم بے قصور وجود کو ناحق تختۂ مشق بنائے رکھا، اسے خود سے نکاح پر مجبور کیا اور سب سے بڑی بات گزشتہ رات کو اس کی مرضی کے خلاف وہ سب کرنا۔ جائش اپنی جگہ سے اٹھا اور غم و غصے سے بے حال اسٹڈی ٹیبل کی چیزیں تہس نہس کر کے زمین پر پھینک دی۔ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے، سینے میں وحشتوں کے ابال اٹھنے لگے، خود سے بھی گھن محسوس ہونے لگی۔ وہ فرشتہ نہیں تھا۔ مانا کہ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں مگر وہ تو ایک بے گناہ کو روند کر گناہ کا مرتکب ہوا تھا۔ رفیق! وہ دھاڑا۔ رفیق کدھر مر گئے ہو اب؟ وہ پھر حلق کے بل چلایا۔ تب رفیق کھاپتا کھاپتا ہوا اسٹڈی میں داخل ہوا۔ مالک کے غصے کا دہشت و خوف اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا مالک ہرگز ایسا نہیں ہے جو یوں کسی کی زندگی برباد کر دے، یوں کسی معصوم کو رون ڈالے۔ وہ تو اپنی زمینوں پر حویلی میں بھی بے زبان جانوروں تک سے حسن سلوک قائم کرنے کا قائل تھا، یہاں تو ایک جیتی جاگتی زندگی کی معصومیت، خوشیاں، نیک نامی نگل لی گئی تھی۔
جی سردار جی۔ رفیق نے کانپتے ہوئے سے اپنی جانب متوجہ کیا، جو ٹوٹی بکھری حالت میں ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے، لال انگارہ آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس کے متوجہ کرنے پر جائش نے لپک کر پھر اس کا گریباں دبوچا۔ کیوں کیا ایسے؟ رفیق، تمہاری وجہ سے جانتے ہو میں نے کیا کیا؟ اس گلٹ کے ساتھ میں کیسے زندہ رہ پاؤں گا؟ اپنے کیے کا کیسے ازالہ کر پاؤں گا؟ بتاؤ مجھے، وہ چلایا۔ معاف کر دیں سردار جی، وہ پھر سے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا، مگر جائش کا دل کیا کہ اسے مار مار کر اس کی ہڈیوں کا سرما بنا دے، مگر اب غصے میں غلطی پر غلطی تو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی اسے ایک جانب جھٹک کر وہ پھر سے روکنگ چیئر پر آ بیٹھا، اپنے ہاتھوں سے اپنی کنپٹیاں دبانے لگا۔ یہ سب کیسے پتا چلا؟ تجھے تفصیل بتاؤ۔ سردار جی، میں نے اس کی موجودگی کا پتہ چلانے کے لیے اس کے گھر کے آس پاس اپنے بندے چھوڑے ہوئے تھے، پھر پتہ چلا پارلر سے دلہن بھی گھر پہنچی ہے اور خیر و عافیت سے شادی بھی ہو گئی ہے۔ مجھے عجیب لگا تو خود پتہ کرنے گیا، تب پتہ چلا کہ پارلر میں 2 حریم کی بکنگ تھی، ایک فیضان کی بہن کی اور دوسری بی بی جی کی۔ ہم غلطی سے بی بی کو لے آئے، فیضان کے گھر جا کر پتہ کیا تو تصدیق ہو گئی کہ اس کی بہن کی رخصتی ہو گئی ہے۔ رفیق نے اٹک اٹک کر بتاتے اپنا سر جھکا لیا۔ جائش نے اپنا سر تھام لیا۔ سردارنی کے گھر والوں کا اتا پتہ کیا پھر؟ جائش کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ جی سردار جی، بی بی جی کے بھائی کی شادی تھی، کافی نیک اور شریف گھرانہ ہے۔ بی بی جی کے بھائی کا نام عماد ہے، باپ کا نام یوسف ہی ہے، جو نکاح نامے میں ولدیت کے خانے میں لکھوایا گیا۔ رفیق کی آنکھیں زمین میں گڑ گئی تھیں۔ شٹ، اس کی آئی ڈی کارڈ پر والد کا نام یوسف تھا، لیکن مجھے لگا کہ وہ اپنے بھائی کا نام جان بوجھ کر غلط بتا رہی ہے۔ جائش نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، ایک کاش وہ اس کے کہنے پر ایک مرتبہ ہی صحیح تصدیق تو کروا لیتا، کاش۔ مگر غصے کا غبار چھٹ جانے کے بعد جب مناظر واضح نظر آئیں تو انسان جو کچھ بھی بگاڑ چکا ہوتا ہے وہ اپنے کیے کا مداوع نہیں کر پاتا۔ یہی سردار جائش جہانگیر کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ بھی کچھ اور کہتا سنتا جب امتیاز ہامتے کامتے اسٹڈی میں ہوائیاں اڑا چہرہ لیے داخل ہوئی۔ سردار جی، کیا ہوا ہے؟ کیا بات ہے؟ جائش کسی انہونی ہونے کے خیال سے بے چین ہو کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ وہ سردار جی، بی بی جی کو کچھ ہو گیا ہے، میں نے بہت آوازیں دی مگر وہ اٹھ نہیں رہی ہیں، وہ ہوش میں نہیں آ رہی جا رہی ہے۔ جی تو ریڈرز، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ حافظ۔